چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروئی، جو کہ بظاہر دکھائی دیتے ہیں افسران و ملازمین کے دشمن، لیکن منگو پیر ٹاؤن کے لوگوں کو جو غریب گوٹھوں میں رہتے ہیں اور شہری آبادی میں بھی، لیکن جو گوٹھوں دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کو سہولیات فراہم کرنے والے، ان سے پیار کرنے والے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال آج چھٹی کا دن یعنی اتوار کا دن، لیکن گھر پہ یہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ نکل لیے پھر باہر اور پہنچ گئے یونین کونسل 9 میں، جہاں شجرکاری مہم جاری تھی اور یہ تسلسل سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور یہاں پہ رکن سندھ اسمبلی علی احمد جان بھی آ گئے، جو کہ مستقل منگو پیر ٹاؤن میں معاونت فراہم کر رہے ہیں اور شجرکاری مہم کو فوکس کیے ہوئے ہیں۔ اور ان کا کہنا تھا کہ ہم 100 200 500 نہیں بلکہ 4-5 ہزار پودوں کا فور انتظام کر رہے ہیں اور اس کو گرین بنائیں گے منگو پیر ٹاؤن کے۔ اس کے لیے کاموں کو ہم نے تیزی سے جاری رکھا ہوا ہے اور اس میں کسی قسم کی غفلت بھی ہم کو نہ ہونے دیں گے اور نہ کرنے دیں گے، اس لیے کہ ہم خود اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ننھے منھے بچوں کے ذریعے بھی آگاہی فراہم کرنے کے لیے پودے لگائے گئے اور وائس چیئرمین عارف رانا بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے دکھائی دے رہے تھے کہ یقینی طور پر یہ خوش آئندہ عمل ہے، کیونکہ ننھے منھے بچے اگر پودے لگائیں گے تو یہ گلی محلوں کی سطح پر اور گھروں کی سطح پر ایک اچھا پیغام جائے گا، ایک پودا ایک فرد، اور یقینی طور پر گرین منگو پیر ٹاؤن۔ اور یہی وجہ تھی کہ شجرکاری مہم جہاں تیزی سے آج بھی منگو پیر ٹاؤن میں جاری ہے، وہیں پر رکن سندھ اسمبلی علی احمد جان ہو یا چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروئی، وائس چیئرمین عارف رانا اور ہر تمام 16 یونین کونسل کے چیئرمین، وائس چیئرمین، قابل احترام کونسل ممبران خواتین وہ حرکت میں ہیں اور منگو پیر ٹاؤن کو گرین اور کلین بنانے کے لیے عملی طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس موقع پر رکن سندھ اسمبلی علی احمد جان نے کیا بتایا، سنیے۔ سب سے پہلے تو میں FGRF کے بھائیوں کا اور ان کے تمام انتظامیہ کا، ان کے ساتھ جو دوست کوپریٹ کر رہے ہیں، جس طریقے سے یہ خود محنت کر رہے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ صرف ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ہی انہوں نے کئی علاقوں پہ ایسے علاقوں میں جو ہے یہ پودے لگائے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور ابھی بھی ہم نے ان کو کچھ جگہ بتائیں، اور ہمارا جو پارٹی کے جہاں پہ ہماری یوسیس کے چیئرمین ہیں، ہمارے منگاپیر ٹاؤن کا چیئرمین ہے نواز بروئی صاحب، اور ہم ہمیشہ دعوت اسلامی کے دوستوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہر فورم پہ ہر معاملات میں ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایسے خدائی خدمتگار لوگ ہیں کہ ان کو جو ہے نا بس صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے، انسانیت کے لیے خدمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اس ملک کے لیے اور یہ جو آج کل یہ جو ماحول ہے اس کے لیے بہت انشاءاللہ بہتر ہے۔ جبکہ روایتی انداز میں حاجی نواز بروئی چیئرمین منگو پیر ٹاؤن کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی سن لیجئے۔ FGRF دعوت اسلامی جو آج ہمارے منگو پیر ٹاؤن میں جو ہے، پہلے تو فرسٹ ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی، ہمیں 5000 پودوں کا جو ہے کمٹمنٹ ہوئی ہے، جس میں ہمارے پاس اس وقت تک 1500 تقریباً پودے جو آ چکے ہیں، جو 500 ہم نے جگہ پہ لگائے منگو پیر سائڈ پہ، اجتماع گاہ سائڈ پہ، اور باقی جو ہے آج ہم اس وقت یہ پوسٹ بنا رہے ہیں 1000 پودوں کا، 1040 پودوں کا۔ منگو پیر ٹاؤن کا تعاون جو ہے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ رہے گا، اور منگو پیر کے حوالے سے، موسمیات کے حوالے سے، جو گرمیاں پڑ رہی ہیں اس کے حوالے سے جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ کا محنت ہے، اس کو ہم سراہتے ہیں، آپ کو تشریف پیش کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آگے بھی جو ہے ہم انشاءاللہ دوسرے علاقوں میں بھی اس طرح کے پودے لگا کے ان کو درخت بنانا ہے اور اپنے منگو پیر ٹاؤن کو سرسبز خطاب کرنا ہے، اپنے کراچی کو، اپنے شہر کو۔ اور اس موقع پر میں ایک پیغام دوں گا ان والدین کو، جو والدین اس وقت آپ جائیں گے روڈوں پہ دیکھیں گے کہ بچے ایک قسم کا باجا بجاتے رہتے ہیں، جو لوگوں کو تکلیف ان سے ہوتی ہے، جو پور کر کے جو ہے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو میں ان والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ بجائے ان بچوں کو یہ آپ باجا دلانے کا، آپ ان کو 2 سے 4 درخت دلائیں، اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنے مسجد میں، اپنے اسکول میں وہ درخت لگائیں،
और उससे जो है एक सदका जारिया भी है और मुश्किल के हवाले से भी मौसर साबित होगा। बहुत शुक्रिया। इसके बाद ये घर रवाना नहीं हुए। हमने कहा ना, ये अफसरान और मुलाजमीन के दुश्मन दिखाई देते हैं। ये निकल पड़े आज भी जहाँ काम जारी था, यानी कि ट्रैक्टर ब्लेड के ज़रिए सफाई सुथराई, और जो बारिशों का सिलसिला जारी है उसके अंदर भी आज जो होने वाली बारिश थी इतवार को, उसकी भी निकासी के काम का खुद मुआयना करते रहे और एक एक चीज़ का मुआयना करते रहे, हिदायतें जारी करते रहे। और वाइस चेयरमैन आरिफ राना भी इनके हमरा मौजूद थे, जबकि यूनियन काउंसिल के चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी इनके हमरा मौजूद थे। रमज़ान गोट हो या दीगर गोट हो, चेयरमैन मंगो पीर टाउन आज भी हरकत में दिखाई दे रहे थे और उनका कहना था कि हमारी कोशिश होगी कि हम लोगों को एक साफ़ सुथरा माहौल फराहम करें, जिसके लिए हम अमली तौर पर मसरूफ़ हैं। जबकि बरसाती नालों की एक सफाई का काम जो तसलसल से जारी है वो जारी और सारी रखा गया है, ताकि आने वाली मज़ीद बारिशों में कम अज़ कम लोगों को सफरी सहूलतें फराहम कर सकें। और नशेबी इलाकों पर भरपूर नज़र है। इस मौके पर बाकायदा ग्रीन बेल्टों को भी खूबसूरत बनाया जा रहा है, यानी कि उनमें पौध शजरकारी मुहिम के तहत जहाँ पौधे लगाए जा रहे हैं उनकी हिफाजत के लिए खूबसूरत, अगर गमले रखेंगे तो कोई उठा के ले जाएगा या फोड़ देगा, लेकिन उसकी वजह से अब पुख्तगी से उसको तैयार किया जा रहा है ताकि खूबसूरत ग्रीन बेल्ट तैयार हो सके और यहाँ से गुजरने वालों को बेहतर माहौल फराहम हो सके। इसके लिए चेयरमैन मंगो पीर टाउन अमली तौर पर कुछ कहते भी रहते हैं। सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से जो है टाउन में सफाई का काम जारी है। इसके साथ साथ जो है इसकी हिफाजत के लिए जो है पौधों के यहाँ खुला खुला इलाका है, यहाँ जानवर बकरियाँ जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं पौधों को, नुकसान पहुँचाते हैं। उसके लिए पौधे लगा तो लेते हैं, लेकिन पौधों को संभालना, उसकी देखभाल करना वो बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए हमने अपनी तैयारी की है। माजी की तरह जो है इस तरह उसका जाली बना के इसको सिक्योर करके साथ साथ इसका पानी का जो है ताकि पौधा लगा तो दिया हमने, लेकिन उसको दरख्त बनाने में उसको बच्चे की तरह पालना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो वो हमने कोशिश की है। मेरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो दिन रात लगे हुए हैं और अपने चीज़ों की हिफाजत कर रहे हैं, लोगों को जाके कर रहे हैं। मेरे को अप्रिशिएट करता हूँ। सुना आपने। और ये यकीनी तौर पर इनकी कोशिश है कि मंगो पीर टाउन को ग्रीन और क्लीन बनाकर मॉडल टाउन में तब्दील किया जा सके। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।